ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی کا معنی کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ملائکہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، ثواب و عذاب قبر برحق ہے، قیامت کے حساب کتاب ہوگا، جو انبیاء وہ سارے برحق ہیں، آسمانی کتابیں برحق ہیں، آخری آسمانی کتاب قرآن کریم ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یوں اجمالاً مان لینا یہ ایمان اجمالی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو امور بیان فرمائے ہیں ان کا مان لینا یہ ہے ایمان اجمالی۔ اور ایمان تفصیلی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت وغیرہ کے بارے میں جو چیزیں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں ان کو تفصیل سے مان لیں، یہ ایمان تفصیلی ہے۔ مثلا حضرت جبرائیل کا نام لیا ہے، میکائیل کا نام لیا ہے تو ان کا نام لے کر مانیں۔ جہاں ملائکہ کے بارے میں تعداد ہے، جہاں جہاں پہ وہ تعداد وہاں پہ مانیں کہ حاملین عرش اتنے ہیں، دروغ جہنم اتنے ہیں، حاملین عرش یعنی جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمایا ثمانیہ، تو جو چیزیں تفصیل سے بیان کی ان کو تفصیل سے مانیں۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیا ہے ان انبیاء کو اسی طرح نام کے ساتھ مانیں۔ یہ تفصیلی چیزیں ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ یہاں تیسری بات آگے سمجھیں، الایمان لا یزید ولا ینقص۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ۔ آسمان والوں اور زمین والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نہ ہی کمی، یعنی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ ایمان کم ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور ہم اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، قرآنی آیات کو لے کر کیے ہیں اور معقول اعتراض کیا ہے۔ میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں کہ سوال معقول ہو، سوال کرنے والا غیر معقول بھی ہو، میں تب بھی داد دیتا ہوں، خوشی سے سوال کو قبول کرتا ہوں۔ سوال غیر معقول ہو، کرنے والا معقول بھی ہو، تب بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو جو سوال معقول ہو ہم سنتے ہیں، دلیل سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ جی قرآن کریم کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 173، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ اہل مکہ نے خبر اڑائی، مدینہ والوں سے کہو غزوہ احد کے بعد کیا وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، یہ خبر پھیلاؤ تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ قرآن کہتے ہیں فزادہم ایمانا، اس خبر کے آنے سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 124، زادتہم ایمانا، اہل ایمان پر جب وہ آیت اترتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اس ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ تو کیا یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اسلاف کا جو عقیدہ ہو بظاہر قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے، عقیدہ نہ چھوڑیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اس کا معنی وہ نہ ہو جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے،
اور قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، تو بظاہر یہ عقیدہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔